سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں اتنے زیادہ نفل روزے رکھتے ہیں کہ کسی اور ماہ میں اتنے زیادہ نفل روزے نہیں رکھتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے حوالے سے اکثر لوگ اس کے بارے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اوقات یا وہ جگہیں جہاں ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ان اوقات میں یا ان جگہوں پر اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بازار میں کلمہ توحید پڑھتا ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کا مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کی ساری بادشاہت اس کی ہے، ساری کی ساری تعریف اس کے لیے ہے، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بازار میں یہ کلمہ ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے 10 لاکھ نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ یعنی ایک کلمہ ہے جو بہت مختصر ہے، ایک لائن سے بھی کم ہے، لیکن جس جگہ پر آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، بازار۔ اور دوسری بات جو احادیث میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اعمال اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ یہ اعمال روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ دوسری قسم میں یہ ہے کہ یہ اعمال ہفتہ وار اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے جو میں نے اس حدیث میں بیان کی، جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی مروی ہے، کہ سالانہ یعنی ہر سال شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ کے حوالے سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو رات کے وقت اور دن کے وقت اترتے ہیں۔ یہ فرشتے فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں، اور جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے جنہوں نے
ہمارے ساتھ رات گزاری ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف آسمان کی طرف پرواز کر کے جاتے ہیں اور اللہ کو ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ وہ ان سے بہت زیادہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے کہ وہ کیا دیکھ کر آئے ہیں یا کیا لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کے وقت، اور ہم جب واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے وقت۔ تو یہ دو اوقات ہیں فجر اور عصر کے، روزانہ ان دو اوقات میں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہفتہ وار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اعمال ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ صرف اس شخص کا عمل قبول نہیں ہوتا جو قطع رحمی کا شکار ہو۔ اور پھر تیسری قسم میں نے عرض کی کہ شعبان کے مہینے میں ہر سال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ایک مشہور رات آتی ہے جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی احادیث آئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو، بلکہ تمام کی تمام احادیث جو شب برات کے حوالے سے آئی ہیں وہ ضعیف احادیث ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں کسی ایسے عمل میں نہ پڑ جائیں جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہو نہ اللہ کے رسول نے دیا ہو، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے درمیان متنازع ہو، جس میں آپ اختلاف کا شکار ہوں، تو اسے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر آپ کا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اس کا رسول کرے گا۔ یعنی آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے جس میں ہمیں اختلاف ہے، کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، صحیح حدیث میں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو جہاں تک اس رات کا تعلق ہے جو کہ 15ویں شعبان کی رات ہے، تو اس حوالے سے ہمیں نہ قرآن مجید میں کوئی حکم ملتا ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں کوئی ایسا حکم ملتا ہے کہ اس رات آپ جاگیں، یا اس رات آپ عبادت کریں، یا اس رات آپ کوئی خاص قسم کی نماز پڑھیں۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ یعنی بہت سی احادیث آ رہی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری بہت زیادہ ضعیف حدیثیں ہیں جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جو صحیح حدیث ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں قاعدہ دیا ہے، ایک قانون دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ علماء نے 2 شرطیں بتائی ہیں کسی بھی عمل کے، کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، یعنی ہماری نیت جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اور دوسری شرط یہی ہے کہ وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں ہماری اپنی کوئی من گھڑت چیز نہ ہو، بلکہ وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مکمل ہو گیا تھا، جس روز قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا مطلب ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے
اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یہ عرفات کا دن تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما رہے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کی آخری آیت، اس کے نازل ہونے سے قرآن مجید مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی نئی بات آتی ہے وہ ہماری طرف سے اضافہ ہوتا ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں کیا واقعی وہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، یا ہم نے اپنی طرف سے انہیں دین میں شامل کر لیا ہے اور ان کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید جو کہ اللہ کی کتاب ہے اس پر، اور سنت مطہرہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد